اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا، کسی کے بارے میں ہو، اپنے دل میں جو شک کی بات ہو، یا اپنے گھریلی بات ہو، یا دین کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، اگر اس کا دل یہ چاہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں تو اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے کئی غریب آدمیوں کو صدقہ دیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرتے ہو تو یہ جانو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ احد اور احمد، دیکھو احد کا معنی اللہ ہے، احمد کا معنی پیغمبر ہے، یہ دونوں کے بیچ میں صرف میم کا پردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ دل میں سمجھو تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم نے عہد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنے اس سرگوشی سے پہلے مساکین یعنی غریبوں کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہ سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے وقت تو کوئی بات ایسا الفاظ اگر غلطی سے نکل گئی تو اسے معافی ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اگر تم کو صدقہ دینے کی مقدر نہ ہو، اتنا غریب ہو کہ تم صدقہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرو، جو بات تمہارے دل میں شک ہے اس کو تازہ بتازہ کر لو، اپنا دماغ کو، دل کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیں گے، اور اس کے بعد میں تم اللہ سے معافی اور استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تو ہم نے سرگوشی سے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ سو خیر، جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کی پابندی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ تم صدقہ دینے سے تم پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ آگے ڈھیل دے رہے، کیا تم اپنے سرگوشی سے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ سو خیر، جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کی پابندی رکھو، نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، فرض نماز اور نفل نمازیں بھی پڑھا کرو، اسے تمہارے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ نفل نمازوں میں زیادہ ثواب تہجد کی نماز میں ہے۔ جب بھی قرآن کے اندر میں نماز کا حکم آ گیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آ گیا، نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں حج کا ہے، روزہ الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ ایمان، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کی پابندی کرنا، ایمان لانا پہلا، دوسری نماز کی پابندی کرنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں حج کرنا، یہ بات ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ ایک آیت زیادہ آ گیا نماز سے بھی، یہ مان لو 30 مرتبہ نماز پڑھو کر کے حکم مل گیا تو 30 پر 4 مرتبہ تم کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں بتا دیا۔ ایک حرف، ایک آیت زیادہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کس لیے جو غریب آدمی ہیں وہ بھوکے نہ رہے، تاکہ جو امیر آدمی اپنے پیسے اپنے پاس چھپا کے نہ رکھے، زکوٰۃ دے گا تو غریب آدمی مساکین کو بھی کچھ کھانے کے لیے کچھ میسر ہوگا۔ تو یہ ارادہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے طویل حدیثیں ہیں، تو میں یہاں تک بتا کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ سمجھیں۔
میں تھوڑا سی بات کر رہا ہوں، آپ زیادہ سمجھے. تو تم نماز کے پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا کرو. اللہ نے جو حکم دیا وہی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتلاتے ہیں، اس کو مانو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے. تم چوری چپکی سے کیا بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کس ارادے سے تم نے حج کیا، کس ارادے سے تم نے زکوٰۃ دیا، کس ارادے سے تم نے روزہ رکھا، کس ارادے سے تم نے روزہ دار کو کھانا کھلایا، کس ارادے سے کوئی فنکشن کیا، سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ باریک بن باخبر ہے.